الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة ان قصروا عما امروا به قالوا ان الله غفور رحيم وان عملوا بما نهوا عنه قالوا سيغفر لنا انا لم نشرك بالله شيئا امرهم كله طمع ليس معه صدق يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب افضلهم في دينه المداهن۔ فرماتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جب ان کے دل قرآن سے خالی ہو جائیں گے، انہیں قرآن میں نہ حلاوت محسوس ہوگی نہ لذت۔ جب ان سے اللہ تعالیٰ کے اوامر میں کوتاہی ہوگی تو کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، اور جب وہ ممنوعات کا ارتکاب کریں گے تو کہیں گے ہماری مغفرت ضرور ہوگی کیونکہ ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ان کے پاس محض تمنائیں ہوں گی جو صدق طلب سے عاری ہوں گی۔ بھیڑیے نما دلوں کو انہوں نے بھیڑ کی کھالوں میں چھپا رکھا ہوگا۔ ان میں سب سے زیادہ دیندار وہ سمجھا جائے گا جو مداہنت میں ماہر ہو۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا ہے، روایت نمبر 1741۔ قرآن ایک نصیحت ہے۔ قرآن انسان کو حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ اس آئینے میں انسان کو اپنی دینداری کی حقیقی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی حلاوت اسی شخص کو محسوس ہو سکتی ہے جس کے دل میں نصیحت قبول کرنے کا مزاج ہو، جسے اپنی کمیوں کا اعتراف ہو اور ان کمیوں کے دور کرنے کی فکر بھی ہو، جو قرآن کے وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنے دل کو بیدار کرنے کی تڑپ رکھتا ہو، اپنے اوپر تنقید کو بھی وہ ترقی کا ذریعہ مان کر سنتا ہو۔ لیکن جب بات کا دور آئے گا تو لوگوں کے دلوں سے اپنی اصلاح کی فکر نکل جائے گی۔ وہ محض رسمی طور پر قرآن پڑھیں گے، انہیں قرآن کی تلاوت میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے اوامر و نواہی کے سلسلے میں وہ پست ہمتی کو اپنا شیوا بنا لیں گے۔ وہ دوام اطاعت کی بجائے کسی ایک ہی نیکی پر تکیہ کر لینے کو کافی سمجھیں گے۔ اللہ کی رحمت اور توحید کی فضیلت کی آڑ میں اپنی بے عملی اور سیاہ کاریوں کو چھپانا ان کے نزدیک عیب نہیں ہوگا۔ وہ مجاہدے اور پرہیزگاری کی بجائے محض تمناؤں پر تکیہ کرنے کو نجات کا ذریعہ سمجھنے لگیں گے۔ جنت اور مغفرت کے مواقع ضائع کرنا ان کی زندگی کا معمول بن جائے گا۔ ان کی طلب اور تمناؤں میں سچائی نہ ہوگی جو انہیں مطلوب کے حصول کی طرف چلنے پر آمادہ کر سکے۔ ان کی دینداری محض دنیا کے لیے ہوگی۔ وہ چالاکی اور مکر و فریب ہی کو عقل مندی شمار کریں گے۔ ان کا مقصود اللہ کی رضا کی بجائے مخلوق کی مداہنت اور خوشامد ہوگا۔ وہ آخرت کی بجائے دنیا کے لیے اور مقصد کی بجائے مفاد کے لیے جینے والے بن جائیں گے۔ اقول هذا واستغفر اللہ لی ولکم۔